بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں سرخ سیب کیا ہے اور آیا صوفیہ کے دوبارہ سے مسجد میں تبدیل ہونے سے قیامت کی ایک اور نشانی کس طرح پوری ہو گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں اس کے متعلق ہم تفصیل سے جانیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ ناظرین، صدیوں تک ترک سرخ سیب کے لیے کٹتے رہے، بلکہ ترک کیا ہر صحابی اور ہر مسلمان کی یہی خواہش رہی کہ سرخ سیب اس کو مل جائے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حاصل کرنے والے لشکر اور اس کے سپہ سالار کے لیے جنت کی بشارت جو دے رکھی تھی۔ اسی لیے کئی صحابہ اکرام بھی اس سرخ سیب کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتے رہے، جس کا ایک ثبوت قسطنطنیہ کی فصیل کے ساتھ موجود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد نبوی میں تمام غزوات میں حصہ لیا۔ حجۃ الوداع میں بھی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی آپ نے تمام عمر جہاد میں صرف کی، یہاں تک کہ جنگ قسطنطنیہ میں آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے مجاہدانہ سفر میں تینوں براعظم ایشیا، افریقہ اور یورپ شامل ہیں۔ 49 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسطنطنیہ پر حملے کی غرض سے جو فوج تیار کی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ جی ناظرین، میں اسی قسطنطنیہ ہی کی بات کر رہا ہوں جسے اصطلاحاً سرخ سیب کہا جاتا تھا۔ قسطنطنیہ اگر دنیا کا دل تھا تو آیا صوفیہ قسطنطنیہ کا دل تھا۔ فاتح قسطنطنیہ بھی وہی ہوتا جو بالآخر آیا صوفیہ کو فتح کرتا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جسے سمجھا نہ جا سکے۔ ناظرین، صدیوں پہلے یہ سعادت عثمانی سلطان محمد فاتح کو نصیب ہوئی تھی، جو آیا صوفیہ کو مسجد کا درجہ دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق قسطنطنیہ کو اسلامی حکومت میں شامل کیا اور اس کا نام اسلام بول رکھا گیا، جو رفتہ رفتہ استنبول میں تبدیل ہو گیا۔ ناظرین، 1934 وہ نامراد سال تھا جب ملت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کی اس نشانی کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں اس شاندار مسجد کو دوبارہ گرجا میں تبدیل کرنے کی درخواست منظور کر دی گئی، لیکن وکلاء نے 1934 عیسوی میں سنائے گئے فیصلہ کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا، جس کی بدولت اتنا ہو گیا کہ مسلمانوں کی اپنی مسجد گرجا تو نہ بنی، لیکن مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ بھی نہ رہی، اور رہتی بھی کیسے، کیونکہ حکومت کی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی تھیں، اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس عظیم الشان مسجد کو عجائب گھر بنا دیا جائے جو ہر مذہب کے لوگوں کے لیے آزاد ہو۔ آیا صوفیہ کے بغیر کاہے کا استنبول، کاہے کا قسطنطنیہ، کاہے کا سرخ سیب۔ بہت سے اسلامی اسکالر ہیں جو آثار قیامت کے متعلق روایات پر کافی تحقیق کرتے ہیں اور لیکچر وغیرہ دیتے رہتے ہیں۔ ایک روایت یہ سب لوگ بیان کرتے رہتے ہیں جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کا ذکر ہے کہ مسلمان بغیر قتال کے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، جس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ جبکہ 1453 عیسوی میں سلطان فاتح نے تو شدید جنگ میں 50,000 سے زائد عثمانی مسلمان مجاہدوں کی شہادت کے بعد یہ شہر حاصل کیا تھا، اور تب سے اب تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس ہی ہے۔ یہ اسکالر یہ قیاس کرتے تھے کہ شاید یہ شہر دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر دوبارہ مسلمان اسے ایسے ہی فتح کریں جیسے روایات میں مرقوم ہے۔ ناظرین، سوچا جائے تو جب سے آخری عثمانی خلیفہ کو جلا وطن کیا گیا، سیکولرزم کا غلبہ ہوا، اذان اور دیگر اسلامی شعائر پر پابندی لگائی گئی، تو عملاً قسطنطنیہ پر اسلام کا غلبہ یا مسلمانوں کی حکومت ختم ہی ہو گئی۔ میری ذاتی طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ جیسے روایات میں مذکور ہے کہ مسلمان 3 بار تکبیر کہیں گے اور ہر بار ایک دیوار گر جائے گی، تو یہ 3 تکبیرات شاید بالترتیب عدنان مندریس، نجم الدین اربکان اور رجب طیب اردگان کے ادوار بھی ہو سکتے ہیں، جنہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے سیکولر حصار کو گرایا، یا شاید اس کا مصداق طیب اردگان کے خلاف ہونے والی 3 سازشوں کا کامیاب مقابلہ بھی ہو سکتا ہے،
جنہوں نے طیب اردگان کو مزید مضبوط کیا، لیکن مجھے شدت سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج قسطنطنیہ دوسری بار فتح ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی قیامت کی وہ نشانی جسے روایات میں بیان کیا گیا وہ پوری ہوئی۔ اور جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے فاتح ثانی تھے، اسی طرح سلطان محمد فاتح کے بعد رجب طیب اردگان بھی قسطنطنیہ کے فاتح ثانی ہیں۔ اب اسرائیل اور یورپی ممالک نے طیب رجب اردگان کے خلاف اپنی سازشوں کو تیز کر دیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رجب طیب اردگان کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ جی دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔